اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی آیات ہیں 165، 165 اس کی آیات ہیں۔ سورہ ہے یہ مکی اور اس کے 7 ٹاپکس ہیں۔ تو میں آپ کو جسٹ فار انفارمیشن ابھی یہ دے دیتی ہوں کہ اس میں جو ہمارے 7 ٹاپکس ہیں ان کے ٹائٹلز کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جو کی پوائنٹس ہمارے لیسن کے ہوں گے وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اس کا مرکزی مضمون ہے بنی اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقیدہ توحید کے سچے وارث قریش یا مشرکین مکہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بنی اسماعیل یا اس میں آپ سے کہنے کہ مشرکین مکہ سے مباحثہ اور مجادلہ، اور اس صورت میں شرک کی مختلف جو قسمیں ہیں اس کے اوپر جو ہے تنقید کی گئی، توحید کی قسمیں بیان کی گئی ہیں اور توحید کے ساتھ میں تقاضے بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم پہلا ٹاپک دیکھیں جو پہلا اس میں کنٹینیو ہو رہا ہے آیا نمبر 1 سے لے کر 73 تک، تو مشرکین مکہ سے مناظرہ اور مجادلہ ہے۔ اور اگر ہم 74 سے لے کے 94 تک جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعوت توحید ہے، اور اس میں دعوت توحید کی دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں وہ ہے آیا نمبر 95 سے لے کے 113 تک، دعوت توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی تردید بھی کی گئی ہے۔ اگر آپ آیا نمبر 114 سے لے کے 121 تک دیکھیں تو اس میں شرک کی جو ہے نا پھر تشریح تردید کی گئی ہے۔ اور اگر 5th اس کا جو ہے آپ ٹاپک دیکھیں تو اس میں مجرم اور جو مغرور اور جو لوگ ہوتے ہیں قیادت میں ہوتے ہیں اور وہ مکر و فریب کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ہمارا 6th جو اس میں ٹاپک بنتا ہے وہ بدعت قریش ہیں، اور پھر توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور ہمارا جو 7واں ٹاپک ہے وہ ہے خلاصہ دعوت توحید اور رد شرک۔ تو جہاں تک اس کے زمانہ نزول کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں عین ہجرت سے پہلے غالباً 13 نبوی میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف نازل ہوئیں۔ اس صورت میں جو ہے وہ 13 سال کی دعوت کا خلاصہ ہے اور آخری الٹیمیٹم کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس آیا نمبر جو 33 ہے اس میں شاید کہہ کے یہ بات کی گئی کہ ابو جہل کے اس قول پر یہ نازل ہوئی کہ مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں جٹلاتے بلکہ انہیں قرآن کی آیات کا بس انکار ہے کہ اس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کی خصوصیات اس صورت کی دیکھتے ہیں تو سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کے خلاف جو ہے نا ایک فائنل چارج شیٹ ہے یہ، اور ان کے شرک کی جو مختلف صورتوں کا اس میں بیان آپ کو ملے گا، توحید کی مختلف قسموں کی اس میں جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات جو ہیں وہ بھی نقل کیے گئے اور ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور ان کو ہلاکت کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تو کتابی ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کے بعد 4 مدنی صورتیں جو ہیں سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ بنی اسرائیل کے جو ان کے خلاف فرد جرم سے متعلق ہیں۔ تو اہل کتاب کو دعوت اسلام اور ان کے اور امت مسلمان کے درمیان جو روابط ہے یہ ان سے متعلق ہیں۔ یہاں پر بیسک چیز جو آتی ہے، جو ڈفرنس آتا ہے کہ سورۃ الانعام کا جو مزاج ہے نا وہ یہاں پر آ کر بالکل بدل جاتا ہے، ایک جو پڑھنے والے کو، ایک ریڈر کو ایک چینج یہاں پر فیل ہوتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی جو آگے مزید تفصیل ہے اس میں چلتے ہیں کہ اس کے اندر جو 3 پیغام جو میں نے آپ کو بتایا کہ غالب ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو مشرکانہ عقائد کی جو ان کی جو بیہودہ جو رسمیں تھیں اور بے بنیاد جو عقائد تھے اور خیالات تھے ان کی تردید ہوئی ہے واضح۔ عربی زبان میں جیسے میں نے کل بھی کہا تھا انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، کیٹلز کو، 4 ٹانگوں پہ جو چلتے ہیں نا۔ تو عرب کے مشرکین جو مویشی ہوتے تھے، جو کیٹلز ہوتے تھے، تو اس کے بارے میں بہت سارے انہوں نے غلط عقیدے بنائے ہوئے تھے۔ تو ان کے جو بتوں کے نام پہ وقف کر کے ان کو جو بتوں کے جو نام ہے نا ان پہ ان کو وقف کر کے ان کا کھانا جو ہے نا حرام سمجھتے تھے، اور ان کے اس طرح کے جو بے بنیاد عقائد ہیں ان کی اس میں تردید ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے پہلے توحید کے میسج کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے، وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی لیے کہ اسی کے پاس ہے، اور پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک ہو چکی، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا اور وہ اقتدار جو تمہیں نہیں دیا، آسمان سے بارشیں بھی آئیں، دریا ان کے لیے جو ہے مسخر کیے گئے، اور ان کے نیچے جو دریا بہتے تھے، پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کو اتنی نعمتیں دی گئی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور اس کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی۔
آیت نمبر 10 کے جو آغاز ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہی ہیں نا تو مذاق اڑاتے رہیں. تو پھر ان کو کیا کیا گیا؟ ان کو ان کے مذاق کے ساتھ گھیر لیا گیا. ذرا زمین پر چل پھر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے. وہ تو بہتر تھا کہ وہ کیا کرتے، وہ اللہ پہ یقین کرتے اور شرک نہ کرتے، لیکن وہ تذبذب میں ہیں. پوچھو ان سے، بلکہ ان کو پوچھو کیا ہے، ان کو جواب دے دو اس بات کا، اور خود ہی جواب دے دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو ملکیت ہے. اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اور اس لیے کیا کرو؟ توبہ کرو. توبہ کیوں کرو؟ کہ رب رحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. تو یہ ابھی بھی توبہ کر لو تاکہ تمہارے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں، ورنہ تم کو ضرور بضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے جن لوگوں اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. رات اور دن میں جتنی مخلوقات ہیں آرام پاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا اور جو رات ہے اس کو آرام کے لیے بنایا. تو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ سوتی ہے، آرام کرتی ہے، اور وہ سب کچھ اسی کے قبضے میں. آگے مزید اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو ایک وہ وقتی اس کے پر موت والی کیفیت ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں، بالکل ہی بے فکر، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی دنیا جہان کی. تو اللہ سبحانہ والا بتاتے ہیں کہ جیسی بھی کوئی نیند لیتا ہے ان کو زندہ کون کرتا ہے دوبارہ سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے رکھوالا. تو اس اللہ کو چھوڑ کے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کچھ کھاتا نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہیں، ان سے کہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ایک زبردست دن کے عذاب سے. اگر ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں عذاب سے ڈر ہی لگے گا نا. تو ہمیں اس چیز سے، اس آیت کو ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے جب بھی ہمارا نفس ہمیں تنگ کرے یا شیطان کی اکساہٹیں آئیں. تو آیت نمبر 15 کو پڑھے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا بھی اور کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ کہے گا کہ دوسری یہ جو زندگی کیا حق نہیں ہے؟ یہ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم، یعنی بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب چکھو اس عذاب کا مزہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے خسارے کی بات ہے جن لوگوں نے اللہ سے ملنے کو جٹلایا ہے، یہاں تک کہ قیامت جب اچانک ان کے سامنے کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی. آگے آ کے اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یقین جانو جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے اس دنیا کی زندگی سے. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اور مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوا جب ان کے پاس ہماری طرف سے کوئی سختی آئی تھی تو اس وقت وہ کوئی ہمبلنس شو کرتے، تھوڑی سی کو عاجزی دکھاتے، عاجزانہ رویہ دکھاتے. آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے پیارے پیارے نام ہیں نا، سارے کے سارے اسماء الحسنی. اللہ کے ناموں کو آپ جا کے جب ڈیپلی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سب کچھ ہے لیکن عاجزی کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو عاجزی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے ریکوائرڈ ہے. تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، وہ مان جاتے، وہ استغفار کرتے، لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ہارڈ ہارٹیڈ ہو گئے ہیں. شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ یہ بڑے شاندار کام ہے، ان کو گلٹی فیل ہوتی ہی نہیں ہے. پھر انہیں جو نصیحت کی تھی وہ اسے بھلا بیٹھے اور ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھولے تھے. بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر بھی ہر قسم کی نعمت کے دروازے کھولنے ہیں. کیا ہم بندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں
تو ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے میں کھول دیتا ہوں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، تو ان نعمتوں پر جو انہیں دی گئی تھیں اچانک ہم ان میں سے کچھ کو کم کر لیتے ہیں، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ انسان کا بیہیویئر بتایا گیا ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے جب اسے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانی زندگی میں ملتی ہے، تب تو اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اسے جو ہے وہ ریپینٹ کرنا ہے یا اسے اللہ کی راستے میں زیادہ خرچ کرنا ہے، اسے نیک بننا ہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر نعمتیں کم ہوتی ہیں، بجائے اس کے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے کہ کہیں میرے اعمال کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہوا، ایسا کرنے کی بجائے بلکہ وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اسی کے پاس ہے ساری غیب کی چابیاں، جسے ان کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا رب کی ذات کو علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ، کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن میں جو تم نے کیا ہوتا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نئے دن میں تمہیں نئی زندگی کون دیتا ہے؟ جب تم صبح اٹھتے ہو اور تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت تم پوری کر سکو، رات کو تو روح قبض ہو گئی، لیکن صبح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس لوٹا دی، اور ہمیں کس لیے لوٹا دی؟ کہ تاکہ ہماری جتنی عمر لکھی جا چکی ہے اس کی مقررہ ٹائم پیریڈ کو ہم پورا کر سکیں۔ پھر اسی کے پاس تم کو ایک دن لوٹ کے جانا ہے، اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت جو تذکرہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جو خلیل اللہ تھے، جو یکسو ہو کر، یکسو مطلب فوکسڈ، اللہ کو خالق، مالک، مدبر مان کے اسی کو ماننے والے، پورا کا پورا اسی پہ توکل کرنے والے۔ اور اسی لیے کیونکہ انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی، جب ان کے بیٹے کے حوالے سے قربانی مانگی گئی، جب کہا کہ بیوی کو بالکل ایک ویران جگہ پہ چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے توکل کے سہارے ہر وہ کام کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، تو وہ کیا بنے؟ خلیل اللہ۔ خلیل ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہو۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کس طرح سے کیا گیا کہ ان کے باپ جو تھے وہ آزر تھے اور وہ بت بناتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے بہت نفرت تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ جو ہے ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، ان چیزوں پر بہت وہ یقین رکھتے تھے، اور کوئی جو ان کو بہت بڑی جو ہے وہ پاور سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خدا ہیں اور انہی کے پاس جو ہے وہ ساری پاور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو کانورسیشن کے سامنے یہاں جو چیز واضح کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے رات دیکھی، رات میں ایک ستارہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے، وہ ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً ان گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر دوبارہ انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا یہ رب ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، میں بری ہوں اس چیز سے کہ تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو۔ یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تم ان کو خدا مانتے ہو، ان کے اندر تو خود سے کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ایک نکلتا ہے، چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، پوری شان کے ساتھ پہلے چمکتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ایسی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کچھ انبیاء کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہی مضمون آگے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ پھر مزید ایک اللہ کی وحدانیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ کون ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہ جاندار کو بے جان چیزوں سے نکالتا ہے، اور وہی بے جان چیزوں کو جانداروں سے نکالتا ہے۔ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کی پھو پھٹتی ہے، اس نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہمارے لیے کہ ہم سوئیں، آرام کر سکیں، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کے اکارڈنگلی اس نے بنایا۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی، اسی کی پلاننگ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس دنیا میں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری نگاہیں پا سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
ہماری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ یہ اللہ نے نعمت جنت کے لیے رکھی ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور وہاں جا کے نگاہیں ہماری پا لیں گی۔ جو کچھ بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی عمل تم کرتے ہو اور جہاں جہاں تم خیانت کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 7 میں جتنی سورۃ الانعام آئی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب آگے جو ہمارا پارہ 8 کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی مزید وہیں پہ کنٹینیو کی جا رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ جو بات اگلی ہے کہ جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا مت کہو، مطلب کہ دوسرے مذہب کے معبودوں کو برا مت کہو۔ اور دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ اگر ان کو برا کہو گے تو کیا ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کے اللہ کو برا کہیں گے۔ تو اگر کسی دوسرے مذہب کے معبودوں ایون دو کہ وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں، ان کو برا مت کہو، کیونکہ اگر ان کو برا کہو گے تو ہوگا کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، برا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ احتیاط اپنی جگہ ہے، اپنے دین پر جم کر رہنا، قائم رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک معبود، ایک رب، ایک خالق ماننا، وہ سب عقیدہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا بھی مسلم عقیدہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی دین کے ہمارے ارکان ہیں ان کو فالو کرنا ہے، رب کو ایک ماننا ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں ان پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پہ، مطلب جتنے بھی ایمان سے ریلیونٹ ارکان ہیں یا جو ہمارے اوپر جو دوسرے ارکان ہیں جو ہم نے فرائض کے طور پہ ہم دیتے ہیں، ان سب کو آپ نے اپنی جگہ کیپ اپ کرنا ہے، لیکن دوسروں کے معبودوں کو برا مت کہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، اور پھر سب کو اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مزید فرما رہے ہیں ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں، اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی، کوئی معجزہ آ گیا جو یہ طلب کر رہے ہیں تو یہ یقیناً اس پر ایمان لے آئیں گے، کہ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں۔ اور پھر فرما رہے کہ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا اگر وہ معجزے آ بھی گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ان کو جواب دے رہے کہ پہلے تو یہ معجزے مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ والا معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، اگر یہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اب بھی نہیں۔ اب قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے، قرآن ان کے سامنے تھا، جیسے کہ ہم نے بالکل سیشنز اپنے جب سٹارٹ کیا تھے تب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ قرآن ان لوگوں پہ نازل ہوا تھا جو کہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور باقی سب کو عجمی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ساری کی ساری فصاحت و بلاغت انہی کے پاس ہے، تو ان کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ یہ دیکھو یہ ایک ایسے نبی پر نازل ہوا ہے جو کہ امی ہے، جس نے کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال سے کتنا فصاحت و بلاغت والا یہ کلام ہے جو نازل ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس معجزے پر تو یہ ایمان نہیں لائے، مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ اور معجزے طلب کر رہے ہیں، اور بھی معجزہ آ جائے گا، اور آگے سے کہتے ہیں کہ کوئی اور معجزہ آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی ضد ہے، اس کے بدلے میں ان کے دلوں پر کیا ہو گیا ہے، یہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو بھی پھیر لیا ہے، اور ان کے دلوں کی حالت کیسی کہ یہ سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور انہی کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اگر مزید بھی کوئی معجزہ آئے گا تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ معجزوں کی فرمائش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جواب میں کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیں اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں، ان کی جو بھی مانگی ہوئی جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں کا حال بتایا جا رہا ہے، what's in the depth of their heart، وہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں یہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں، ان کو یہ معجزہ نظر نہیں آیا جو اتنا بڑا قرآن ہم نے ان کو دے دیا۔ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو قرآن کو دیکھ کے ایمان لے آتے کہ یہ رب کا کلام ہے۔ جب انہوں نے حروف مقطعات کو سنا تھا اور ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے آگے سے جو ہے وہ عاجزی اختیار نہیں کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل میں یہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ ان کے اندر ہے کیا، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، تکبر ہے، وہ بس اپنی ہٹ درمی، ضد اور اپنی اناد کی وجہ سے اس پہ جم گئے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔
اور کچھ جانوروں کا آگے ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی عجیب عجیب جاہلانہ اور مشرکانہ رسومات تھیں، اور جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام پہ یہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی ان کی باتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس جانور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس کو ہم کھائیں۔ اب مشرکین کی جو ہیبٹ ہے، جو ان کے اعتراضات ہیں، وہ بتائے جا رہے ہیں کہ جس جانور کو وہ پوچھتے ہیں، مشرکین اس بات پہ اعتراض کر کے یہ پوچھ رہے ہیں جس جانور کو نیچرل ڈیتھ آ جائے، جو طبعی موت مر جائیں، اس کو تو تم مردار قرار دے کے حرام سمجھتے ہو، اور جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کو تم حلال قرار دیتے ہو۔ تو یہ بہت عجیب بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی لاجک نہیں دی ان کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو لاجک دے سکتے تھے، جو کہ ہمارے سامنے ہے اور وہ بنتی ہے، جس کو میں مزید ایکسپلین کرتی ہوں۔ لیکن اللہ نے حکم دیا ہے حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا ہے تو وہ حلال ہے۔ اگر مر گیا تو طبعی موت، اگر وہ مر گیا نیچرل ڈیتھ سے تو وہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی لاجک نہیں دی۔ اب لاجک دی جا سکتی تھی کہ اس کے اندر خون ہوتا ہے اور خون گوشت کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اگر ذبح کریں گے تو خون نکل جائے گا اس کے اندر سے، کہ بہت یہ گہرا اور ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی شیطان نے بہت لوگوں کو بٹکایا ہے، اور عجیب عجیب یہ ابھی بھی لوگوں کے، ایون دو کہ ان بٹوین دا مسلمز یہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ شیطان ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا ہے اور وہ لاجکس مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی لاجک نہیں دی، بس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکم دیا ہے تو دے دیا، بس بات ختم ہو گئی، سمعنا و اطعنا، اس کو سنو اور اس پہ عمل کرو۔ اور جب یہ لاجک مانگ بھی رہے ہیں، سپوز ابھی یہ لاجک مانگ رہے ہیں، اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ مطلب یہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھا جائے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں قرآن پہ ایمان رکھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، حدیث پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ان سب چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں تو ہمارا اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ہمیں قرآن کریم نے حکم دے دیا یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں گائیڈنس دے دی، بس اس سے آگے ہمارا جو ہے لاجکس مانگنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ جب ایک بات قرآن میں واضح ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم اس کی لاجک مانگیں، کیونکہ یہ شیطان ہے جو آج ان سے کہتا ہے ایک چیز کی لاجک مانگو اور کل کو کہے گا کہ دوسری چیز کی لاجک مانگو۔ آج ایک بندے نے کسی چیز کی لاجک مانگی ہے، اس کو اس کا مسئلہ بتا بھی دیا جائے گی، اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، اس کو سمجھ آ گئی۔ جب اس کے دماغ میں دوسرا پوائنٹ آئے گا وہ دوسری لاجک مانگے گا کسی دوسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ، تو اگر وہ بات اس کو سمجھ نہ آئی پھر وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ ہر چیز کی جو حکمت نہیں بتائے گی، حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن کچھ کی حکمتیں بتا دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس چیز میں یہ حکمت ہے، وہ ڈسکرائب کر دی ہے، لیکن کچھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں وضاحت کی۔ تو ہمارا جو ایمان جو ہے ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کریں اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ آگے چل کے مزید فرما رہا ہے تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ایک وہ ظاہری جو سب کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہو، اور باطنی وہ جو چھپ کے کرو۔ جس طرح کے بھی گناہ ہیں ظاہری اور باطنی دونوں کو چھوڑ دو۔ جو ظاہر سے کرتے ہو، مطلب سپوز جھوٹ بولتے ہو زبان سے، بد نظری کرتے ہو، ہاتھ پیر سے گناہ کرتے ہو، وہ بھی چھوڑ دو، اور جو باطن کے گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دو۔ حسد بھی چھوڑ دو، تکبر بھی چھوڑ دو۔ یہ تو ہمارے دل وہ جو ہمارے اندر دل میں چھپی چیزیں ہوتی ہیں نا، فیلنگز، حسد ہو گیا، تکبر ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، کسی سے نفرت، ہیٹرڈ ہو گئی، تو یہ سب ہمارے اندر کے جو ہیں وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو۔ اور ظاہری جو ہیں، جو منہ سے بولنے میں آتے ہیں، جو جھوٹ بولنے میں آتے ہیں یا بد نظری کرنے میں آتے ہیں، جو ہمارے ہاتھوں پیروں سے سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی سزا جلد ہی ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ اور پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ لوگ بحث کرتے ہیں بلا وجہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شیاطین ہیں
اپنے دوستوں کو ورگلاتے رہتے ہیں تاکہ آپس میں بحث کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، بحث میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے مثال دیتے ہیں مومن کی اور کافر کی۔ اللہ تعالیٰ مومن کی اور کافر کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو، پھر ہم نے اسے زندگی دی اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یہ ایک مومن کی مثال ہے۔ ایک شخص تھا سپوز، اس کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے اس کو زندگی دے دی، یعنی ہدایت دے دی اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی، نور کی، ہدایت کی روشنی، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں اس کے اندر، ایک نور اور دوسرا ہدایت، جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط کی پہچان کرتا ہے اپنی زندگی میں اور دوسرے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ آپ اور ہر ایک سے کٹ کر جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ ہماری یہ جو زندگی ہے اس میں رہبانیت کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے مذاہب میں رہبانیت ہے اس میں یہ کہ دنیا سے کٹ کے جا کے بالکل بیابان صحراؤں میں، پہاڑوں میں درویشوں کی طرح زندگی گزارو۔ ہمارا دین ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ شادیاں بھی کرتے تھے اور وہ عبادت بھی کرتے تھے، لوگوں میں ملتے تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، اور وہ ڈیفینیٹلی اپنی فیملی کے لیے بہترین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اگر لوگوں کے درمیان رہیں اور لوگوں کے درمیان جو ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کریں، ہم لوگوں کے لیے بھی سورس آف ہدایت بنے، گائیڈنس کا ذریعہ بنے۔ تو مومن کی مثال دی گئی، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گرا ہوا ہے جس سے کبھی نکل نہ پائے گا؟ یہ کافر کی مثال ہے جس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کچھ کہ وہ اندھیروں میں ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ از ہز پرپز آف لائف، کہ اس نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو بھی یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑا ایک بیوٹیفل کام ہے، بہت ہی خوشنما کام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں، جو کام میں کر رہا ہوں وہ سب سے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مزید یہی ٹاپک ایکسٹینڈ ہو رہا ہے کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں؟ اس پرسن کے لیے جس کے دل میں طلب ہو ہدایت پانے کی، جس کو شوق ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے ہدایت کی روشنی میں گزرے، جسے ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، میں زندگی ایسے گزاروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہاں کہاں، صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی۔ اس کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤں، اور دعا بھی کرتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں اس کے اپوزٹ پہ جا کے، تو ایک وہ بندے کی بات ہے جو کہ اپنی ضد پہ اڑ جاتا ہے، اس ضد کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جب خود ہی اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالے رکھے گا تو اس کا سینہ کیسا ہوتا ہے۔ پیچھے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہ ایمان کی روشنی میں آنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ضد پہ ہے، اناد میں ہے اور تکبر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتے ہیں کہ اسے ایمان لانا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس طرح جیسے کہ اسے زبردستی آسمان پہ چڑھنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اللہ کفر کی گندگی اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور ایمان نہ لانے کے پیچھے ریزن ہوتی ہے ان کی ضد، ان کی ایروگنس۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مسلمان اور ایمان والے بندے کا جو ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے اس کی جزا۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، تقوی اور نفس کا تزکیہ، نفس کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر لینا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اپنے نفس کا تزکیہ کریں، وہی جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔
جب جنت میں داخلہ ہو جائے، ظاہر سی بات ہے ایمان تو اس کے لیے ایک لازمی جز ہے، لیکن اس کے بعد بات ہے درجات کی، کہ جنت میں جب جائیں گے ہر ایک کے لیے اس کے درجات اس کے اعمال کے برابر ہیں۔ مطلب نیک عمال، یہ جو بر ہوتا ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے۔ تقوی سے جنت میں داخلہ ممکن ہے، تقوی سے جنت میں داخلہ ممکن ہے، لیکن اعمال کی جو بلندی ہے یا جنت کے مزید مرتبوں کی بلندی انسان اپنے مزید جو اعمال بر کی بیس پہ اس نے کی ہیں ان سے پا سکتا ہے۔ تقوی اختیار کریں گے ہم زندگی میں تو ہم جنت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن بر اور نیک اعمال کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم جنت کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انسان کو کیا چاہیے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست سے پاک کرے اور نیک اعمال میں لگ جائے، کوشش کر کے چن کے انسان نیک اعمال کرے، عبادت بھی کرے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کی مدد بھی کرے، ان کی سپورٹ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرے، لوگوں پہ خرچ کرے، لوگوں کا خیال کرے، کسی کی عیادت کرے، کسی کی مہمان نوازی کرے تو احسن طریقے سے کرے۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں، بہت سارے یہ جو ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ کسی سے اچھی بات کرنا بھی نیک عمل ہے، کسی کو نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کی بات بتانا، یہ سارے کے سارے نیکی کے اعمال میں آتے ہیں، مطلب اچھے اور نیک اعمال میں آتے ہیں۔ تو جتنے اعمال ہم کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی بیس پہ ہمارے درجات اتنے ہی بلند کر دیں گے۔ آگے مزید جو بات ہو رہی ہے وہ ہے بیٹی کی عزت۔ اس میں جو اس سے آگے جو مزید جو آ رہا ہے ٹاپک وہ بیٹی کی عزت سے ریلیونٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مشرکین غلط کام کرتے تھے، اور ان کا غلط کام کیا تھا؟ بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سمجھا رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو باطل یا اس کو بالکل تباہ کر، مطلب تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالے، اور ان کے لیے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا ہوئے تھے۔ مشرکین کرتے کیا تھے؟ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی، اور بیسیکلی مشرکین اپنی بیٹیوں کو کس لیے قتل کرتے تھے؟ وہ ان کو اپنے لیے آڑ سمجھتے تھے۔ یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ پہ وجوہات ہیں، کہ ایک طرف تو یہ سمجھتے تھے کہ اولاد کو قتل کرنا بہت اچھا کام ہے، خاص طور پہ بیٹیوں کو، اور دوسرا ان کو لگتا تھا کہ ان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں ان کی بیٹیاں۔ اس کو مزید وہ کہتے تھے کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جی لڑکیاں رکھی جائیں، ایسے ان کے عقیدے تھے۔ تو یہ شیطان ان کو ساری کی ساری اس طرح کی جو ہے وہ گمراہیوں میں ڈالا ہوا تھا، اور کچھ لوگ اس کو بس اپنی شرم کی بات سمجھتے تھے، پیچھے ایک آڑ کی بات ہوگی، اور کچھ لوگ اس کو اپنی شرم کی بات وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کا جو سٹیٹس ہے نا معاشرے میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکیاں زیادہ ہو گئیں اس کے ہاں تو اس کا جو معاشرے میں جو ایک سٹیٹس ہے، ایک اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو ورتھ ہے، اسے لگتا ہے کم ہو جاتی۔ تو ہمارے دین نے آ کر کیا کیا؟ جب وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تو اسلام کی جب روشنی آئی تو ہمارے دین نے بیٹی کو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس لڑکی سے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، کہ جس کو وہ زندہ دفن کر دیا گیا تھا، وہ کر دیتے تھے اس کو، اس لڑکی کو جو زندہ درگور کر دی گئی تھی، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا قصور تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں مشرکوں کو بتانے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم نے اس بچی پر ظلم کیا جس کو زندہ دفن کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جب اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلائی تو خاص طور پہ عورت کو عزت دی، اسلام نے بیٹی کو عزت دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس کی 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کر کے ان کو ادب سکھائے، ان کا خیال رکھے، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو تب ان کا مناسب رشتہ ملے اور ان کی عزت کے ساتھ وہاں شادی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ احترام اور یہ رسپیکٹ دی ہے بیٹی کو، نہ صرف بیٹی کو، عورت کو، بیوی کو، ماں کو، سب کو، اور ماں کا درجہ تو کتنا زیادہ رکھ دیا سبحان اللہ ہمارے دین نے۔ مویشیوں کی پھر مشرکانہ رسومات کے آگے جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ چونکہ یہ سورہ ہے ہی، نام ہی اس کا سورۃ الانعام ہے، تو اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو کچھ چوپائے تھے تو ان کے بارے میں مشرکین کی جو جہالت والی اور مشرکانہ رسوم تھیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو چوپائے ہیں یہ اللہ کے نام پہ ہیں،
ان کی سواری بھی نہیں کر سکتے، اور جو کچھ چوپائے ہیں وہ جن کے بارے میں اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے. کچھ جانوروں کے بارے میں بس انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ تو ذبح کرتے وقت، نہ سواری کرتے وقت، نہ ان کا گوشت کھاتے وقت، وغیرہ وغیرہ. اس سے ریلیونٹ ان کے بہت سارے ایسے عقیدے تھے. تو عجیب قسم کی ان کی مشرکانہ رسومات تھیں اور ویسی ان کی سوچ تھی. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ خاص چوپائے جو ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچی ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. دیکھیں آپ یہ کس قدر ڈسکریمنیشن ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، جو ان کے اندر تھی کہ ان کے جو پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے تو اسپیشل ہو گیا، ان کے لیے مخصوص ہو گیا، اسپیسیفائی کر دیا گیا، لیکن ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. اگر اس کنڈیشن بھی لگاتے تھے اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سارے مرد اور عورت شریک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشرکانہ رسومات کو رد فرمایا کہ یہ کس نے بتایا، یہ کہاں سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید پھر اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے. تو اصل میں انہی جو مشرکانہ جو بیسکس کو وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اسی کی بیس پہ یہ جو چوپایوں کے نام کے بیس پہ یہ سورۃ الانعام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے اور سور کا گوشت ہے وہ ہے حرام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ جو وحی مجھ پہ نازل کی گئی ہے اس میں کیا چیز میں پاتا ہوں، جو حرام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ واضح بتا دیا، اور جو حلال ہے وہ بھی واضح بتا دیا، اللہ کہ وہ مردار ہو یا مردار نہیں کھا سکتے، یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں. ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو وہ جو ہے وہ نہیں کھانا. ہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہی کنڈیشن یہاں ڈسکرائب کی کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو، بہت مجبوری ہو، تب اتنا کھا سکتے ہیں کہ لذت حاصل کرنا غرض نہ ہو، بس جان بچانا مقصود ہو. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں نصیحتیں یا وصیتیں فرمائی ہیں، یہ بیسیکلی یہ والی نصیحتیں اور یہ والی جو وصیت ہے یہ کامن ہے سارے کے سارے ریلیجنز میں. آج آپ کو ایک سملیرٹی مل جائے گی انشاءاللہ کہ جو چیزیں ہمیں ہمارے بہت ہی پیارے خوبصورت دین میں ملی ہیں، اگر پچھلے ریلیجنز میں بھی چیزیں تھیں ہمارے ساتھ سملر تو وہ کون کون سی تھیں. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں وصیتیں یا نصیحتیں، یہ پچھلے جو مذاہب گزرے ہیں ان کے اندر اور جو بھی شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کامن تھیں، اور یہ ہمارے لیے جو وصیتیں اور یہ نصیحتیں ہیں قرآن میں بھی ہمیں اسی طرح سے ڈسکرائب کی گئی ہیں ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف مشرکین مکہ یا اہل کتاب سے یہاں مخاطب نہیں ہے، سب سے مخاطب ہے، ان سے بھی مخاطب ہے اور ہم سے بھی مخاطب ہے. اور یہ 10 وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر شریعت میں آئی ہیں اور ہماری شریعت نے کے اندر بھی ان کو باقی رکھا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ جو سوچ آ گئی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد نہ ہو کیونکہ میں غریب ہوں، تو یہ جو نیت ہے نا ان کے پاس کہ میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے اس کی وجہ سے میرے پاس اولاد نہ ہو، یہ بالکل بھی ٹھیک نیت نہیں ہے. ہاں اگر ماں کی جو صحت ہے وہ متاثر ہے کسی ایسی وجہ سے کہ جب ایک ماں جو ہے اس کی صحت متاثر ہوتی ہے یا اس کی زندگی خطرے میں ہے، ایسی صورت میں بچہ پیدا کرنے سے اوائڈ کرنا کوئی اور بات ہے. لیکن یہ سوچ رکھنا کہ میں غریب ہوں اور میں بچوں کو رزق کہاں سے لا کر دوں گا، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پلان کرے کہ جی ماں کی صحت نہیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ اگر سوچ آئے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی بچوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے کہ غربت کی وجہ سے ان کو قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، میں ان کو بھی رزق دوں گا، میں تمہیں بھی کھلاتا ہوں میں اور انہیں بھی کھلاؤں گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہیں کون کھلاتا ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے کاموں سے بچو. اور بے حیائی چاہے کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو، سر عام ہو یا بند کمرے میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اس سے بچو. جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے بلا وجہ کسی حق کے بغیر قتل نہ کرو.
یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وصیت ہیں، تاکید ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو۔ مطلب کہ ایک بچہ جو ہے وہ ابھی پختگی کی عمر کو نہیں پہنچا تو کیا کرو کہ اس کے مال کے قریب نہ جاؤ، ایک وقت آئے گا جو بہترین وقت ہوگا، تب اس وقت جو ہے اس کے مال کا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ تو یہاں پر ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات، جیسے ہم نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ، اس میں کہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اور اپنا جو معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بھی ٹھیک رکھو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہیں تاکہ ہم نصیحت قبول کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی راستہ ہے، میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اسی راستے پہ چلو، دوسرے راستوں کے پیچھے مت پڑو، ان کی طرف مت جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے متقی بننے کا سورس ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص ایک بدی لے کر آئے گا اس کو صرف ایک بدی کی سزا دی جائے گی، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی جو بھی ہے وہ اسی پرسپیکٹو میں گزرے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا زندہ رہنا، ہماری زندگی گزارنا اور زندگی کا ہر عمل جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔